بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، عبادتوں کو موسم بہار رمضان مبارک گزر چکا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر عید کے موقع پر ہمیں خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم رمضان کا احتساب کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو رمضان کو رمضان کی طرح گزارتے ہیں، رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضان کے اثرات ان کی زندگی میں رہتے ہیں۔ جیسے ایک حاجی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا حج مقبول ہوا ہے یہ دیکھنا ہے تو حج کے بعد کی زندگی میں اس کے سارے اعمال اچھے ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا حج مقبول ہوا ہے۔ ویسے ہی رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد، رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد یا اس کے گزر جانے کے بعد ایک بندہ مومن کی زندگی میں رمضان کے جیسے کام یا اس کی جیسی اسپرٹ اگر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے رمضان المبارک کو ایک موسم سمجھا جس میں خوب عبادت کی اور موسم ختم ہو گیا تو اس نے عبادت ختم کر دی۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ رمضان کو ہم کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہے، اس طور پر کہ جو کام ہم رمضان میں کرتے تھے وہ رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کے سلسلے میں یہ بات یاد رہنے دیجیے کہ رمضان کے چلے جانے کے بعد ہم ہر اعتبار سے آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے پابند ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھنی ہے، اسی طرح تلاوت کرنی ہے، اسی طرح وہ سارے کام کرنے ہیں جو رمضان میں کرتے تھے، اور اسی طرح ان کاموں سے رکنا ہے جو رمضان میں روکتے رہتے تھے۔ اگر ہمارے رمضان کے بعد کی زندگی ایسی ہے تو بہت اچھی، اور اگر ایسی نہیں ہے تو ایسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رب سے اسی طرح محبت کرنا چاہیے کہ ہر آن ہر گھڑی اس کی عبادت ہو رہی ہو، ہر آن ہر گھڑی اس کو راضی کرنے والے اعمال ہو رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے جو گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔
اور گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، کیونکہ گناہوں پر اصرار کرنا ڈھٹائی ہے، بے غیرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ڈھٹائی اور بے غیرتی پسند نہیں۔ گناہ ہو جائے، توبہ کر لے آدمی، دل میں ارادہ گناہ کرنے کا نہ ہو، پھر توبہ ہو، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ اس عزم کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ صاحب گناہ کرتے چلے جاؤ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں ہم سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ کے ذریعے سے جو ظلم ہو جاتا ہے خود اپنے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا نفس کے بہکاوے میں آ کر میں نے غلط کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے ہو گیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ اسی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ورنہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں پر مار لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ ہو رہی ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا ایک عمل ہے۔ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو توبہ کرنے سے پہلے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور اسی طرح شرمندگی کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ صاحب جو کام ہو گیا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے، میں شرمندہ ہوں۔ جب تک کہ توبہ میں یہ دو باتیں نہیں پائی جائے گی، ہماری توبہ نہیں ہوگی، چاہے ساری زندگی توبہ کرتے رہیں۔ اس لیے جب کبھی توبہ کرنے کی نوبت آ جائے، ہمیں توبہ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور ساتھ میں دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو، پھر ہو جائے الگ بات۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے، توبہ کرتے وقت یہ عزم تو ضرور ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنایا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے۔ لیکن الفاظ پر غور کیجیے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں، اچھے گناہ گار وہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر لیجیے تو اچھے ہو جائیں، بلکہ اچھے گناہ گار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی طرف ابھارا ہے اور آمادہ کیا ہے کہ میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میرے امتی جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور توبہ کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم رمضان کے بعد کا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، رمضان کے بعد کیا نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ اور محاسبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کا جائزہ لے لینا، اچھے کاموں کو باقی رکھنا، اور غیر ضروری کاموں کو، نامناسب کاموں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا، یہ محاسبہ ہے۔ جس طرح ایک تاجر اپنی زندگی میں تجارت میں محاسبہ کرتا ہے، محاسبہ کرنے والا تاجر کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ویسے ہی محاسبہ کرنے والا بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے ہمیں اپنا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ جائزہ لیتے رہنے سے ہی آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ پھر ہم نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھنے سے ہم بہت ساری چیزوں سے بچتے رہے جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، بد نگاہی نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ گناہ جب تک کہ توبہ نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتے۔ اور جیسے میں نے کہا آپ سے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے جس کے اوپر ہم توبہ کر رہے ہیں، جس پر ہم شرمندہ، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ جیسے آج عید کا دن ہے، الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں یہ موقع بھی عطا فرمایا، عنایت فرمایا
کہ ہم رمضان کے بعد عید کے دن جمعہ کی فرمائے کے فائدے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جن بندوں کو یہ قیمتی لمحے، قیمتی اوقات میسر آ جاتے ہیں، بندے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں فرمائے کہ عید کے دن ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے تعلق کا اظہار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ عید میں جہاں بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، وہاں پر سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کل اگرچہ کہ معانقہ نہیں ہو رہا ہے، ورنہ اگر حالات ہوتے تو آدمی معانقہ بھی کرتا تھا۔ یہ معانقے اور یہ مسافے اور یہ ملاقات ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ عید کے موقع پر ہمیں یہ پیغام لینا ہے اور پھیلانا ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر رشتوں کو توڑنے کا مزاج پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رشتوں کو جوڑو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ ہے، کیا نمونہ ہے، کیا فرمان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں گا کہ جیسے ہمارے گھر میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں، وہ اگر گر جائیں، ٹوٹ پھوٹ جائیں تو ان کو اٹھا کر نہیں پھینک دیتے، ویسے ہی معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ان کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈے دل کا ہوتا ہے، کوئی گرم دل کا ہوتا ہے، کسی کو ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، کسی کے سامنے آپ لمبی چوڑی بات کیجیے تو غصہ نہیں آتا ہے۔ اب ہمارے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایسے مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ معاملہ اونچ نیچ کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ معاملہ گستاخی کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اونچ نیچ میں بات ہو جاتی ہے، جس کو پکڑ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور تعلقات توڑنے لگتے ہیں۔ یہ بات مناسب نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے اندر برداشت کا جذبہ پیدا کرنا، برداشت کا مادہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جن کے اندر یہ مادہ نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مادہ نہیں ہے برداشت کرنے کا تو ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے اور غصے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کیجئے، برداشت کرنے کا مادہ پیدا کیجئے۔ جس بندے کے اندر یہ مادہ، یہ خصوصیت پیدا ہوگی، وہ ہمیشہ مزے میں رہے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس معاشرے اور سماج میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں رشتوں کو توڑنے کا مزاج عام ہے، رشتوں کو جوڑنے کا مزاج عام نہیں۔ عید کی مناسبت سے ہمیں یہ بات بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ صاحب رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ رشتہ دار نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، کیونکہ رشتہ داروں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے مسائل شیئر کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آدمی کس کے پاس جائے، کن کے سامنے اپنا دکھڑا سنائے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور قدر اس معنی کر ہے کہ رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں ہم عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، وہیں ہمارا اس کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ گلے تو مل رہے ہیں لیکن دل اندر سے ملے ہوئے نہیں۔ بظاہر کیسا ملنا کیا فائدے؟ ہماری کوشش ہی ہونا چاہیے کہ ہم گلے ملنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی ملائیں۔ جب دل ملیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے، جب دل ملیں گے تو آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا، جب دل ملیں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، جس کی معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں، دونوں بھی چیزیں اہم ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ لمبی عمر جینا چاہتا ہے، اور لمبی عمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس کے فرمائے کے رزق میں اضافہ فرمائیں، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا ہے۔ یہ نسخہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا ہے،
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے، رزق کے حاصل کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک کتنی محنت کرتا ہے، کتنی دغدغ کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کا معاملہ فرمائے، برکت فرمائے، اضافہ فرمائے، تو ہمیں نسخہ دیا گیا، ایک چابی دی گئی کہ اگر اس نسخے کو استعمال کرو گے، اس چابی کو استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے، تمہارے رزق میں بھی فرمائے کہ برکت عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو رشتہ داروں کا معاملہ صحیح رکھتا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری عمر میں اضافہ فرمائے، تو ہمیں اپنے تعلقات کا جائزہ لے کر اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مل کر رہنے کی، محبت کے ساتھ رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یقین جانیے کہ جس معاشرے میں محبت پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ بہت اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دل میں کڑنے سے، کینہ رکھنے سے آدمی خود ہی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس بندے کو جو رشتہ داری کو جوڑنا چاہتا ہے، جوڑنے کے فائدے اٹھانا چاہتا ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے اور پابند بھی فرمایا ہے اور الرٹ فرمایا، اور یہ فرمایا آپ نے کہ جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے، غور سے سننے کی بات، کہ جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو سے اس کو محروم فرما دیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ جب خوشبو سے محروم فرما دیں گے تو جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اچھا معاملہ ہمارے سامنے رکھا ہے، بڑا آسان طریقہ ہم کو دیا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہماری انبن ہو گئی ہے، جن کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب ان کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے یا سیدھا کرنے یا صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ عام طور پر مزاج ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود چھوٹا نہیں بننا چاہتا ہے، لیکن اگر چھوٹا بن جائے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ کا، کہ میں نے اگرچہ کہ میری غلطی نہیں تھی، میں اگرچہ کہ بڑا ہوں، اس کے باوجود ان لوگوں کے سامنے جا کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ صاحب میں نے آپ کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے آپ سے بد کلامی کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا تھا، میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کرنے سے، ایسا کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمائے کہ اس بندے کو جو معافی مانگ رہا ہے اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھا دی جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام اگرچہ کہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کام کیا جائے تو کوئی کام مشکل نہیں، اور اگر ہم اجر زیادہ لینا چاہتے ہیں، ثواب میں فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بڑوں کے سامنے چھوٹا بننا ہے اور اپنے کو عاجزی اور انکساری کا پتلا بنانا ہے، اور ان کے سامنے یہ کہنا ہے کہ صاحب آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یقین جانیے اتنا کہنے سے، اتنا کر لینے سے آپس میں بے انتہا محبت پیدا ہو۔ ایک کام تو ہم کو یہ کرنا۔ تو دو باتیں کہی میں نے آپ کو کہ رمضان کے بعد ہم کو رمضان کی طرح زندگی گزارنی، اور اس کے بعد عید کی مناسبت سے ہم کو اور آپ کو اپنے تعلقات کا جائزہ لینا ہے، اپنے رشتوں کو بنانا ہے، اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر جو رہیں گے تو فرمائے کہ اس سے فائدہ ہوگا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، جس کی ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اس مہینے میں یا اس کے بعد ہم کو غریبوں کے ساتھ غم گزاری کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ معاشرے میں سب لوگ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امیر بنایا ہے، ساری چیزیں عطا فرما رکھی ہیں، تو اس میں سے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو غریب کہلاتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے عید کے دن نماز سے پہلے ہم کو اور آپ کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ صدقہ فطر دو وجہ سے دیا جاتا ہے۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا غلطی ہو گئی جس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم اپنے روزوں کی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہو، اس کو معاف کروانا چاہتے ہو، تو رمضان کی عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فرمائے کہ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے جو روزے کی حالت میں تم سے ہو گئی۔ اور ایک دوسری بڑی وجہ جو فرمائے کہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کے سلسلے میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ معاشرے اور سماج میں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کی خبر گیری نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ عید کیسے منا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمائے کہ نماز عید کے آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ ساری باتیں ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے ان بندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو بیچارے غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، حالات کے مارے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف نگاہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت غلط بات ہوگی۔ مدینے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ خود آپ سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز عید کی ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بچے رنگ برنگی لباس پہن کر، زرق برق لباس پہن کر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں عربی میں نشید پڑھ رہی تھی، گانا گا رہی تھی، ایک شخص نے ان کو روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لڑکیاں ان کو پڑھنے دو، یہ گیت گانے دو۔ تو معلوم ہی ہوا کہ خوشی کے موقع پر دائرے کے اندر رہ کر کسی ایسی چیز کا اظہار کرنا جو غیر شرعی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو ایسے ہی کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور اپنے اپنے طریقے سے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک بچے کو دیکھا آپ نے جو بہت ہی ملول ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، نہ اس کے جسم پر لباس اچھا ہے، نہ کوئی اس سے بات کرنے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے یہ بتلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا بات ہے، سب بچے تو کھیل رہے ہیں، تم نہیں کھیل رہے ہو، کیا بات؟ اور اس بچے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں، میرے والد نہیں ہیں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور نمونہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بھی باہر آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے ہی بچوں میں مگن رہیں اور ان کا ہی خیال کرتے رہیں تو معاشرے کے ان بچوں کو کیا حال ہوگا جو غریب کہلاتے ہیں، جو یتیم کہلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی نگرانی کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں نزدیک ہوتی ہیں۔ خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرمان کی روشنی میں ہمارا اتنا کام بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار میں تلاش کریں، ہم اپنے جان پہچان والوں میں تلاش کریں کوئی ایسا بچہ جو یتیم ہے، اس کی تعلیم کی، تربیت کی اگر ذمہ داری لے لیں، امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی آپ کا ساتھ ہم کو جنت میں نصیب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں اور جنت میں رہیں تو ہمیں کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بچے نے ذکر کیا کہ میں یتیم ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کے اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو ہم اپنے ساتھ نماز میں لے جانا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ماں حضرت عائشہ نے اس کو تیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا رہا ہے، اور جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ سنو بیٹے، آج سے میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہیں، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں اور فاطمہ تمہاری بہن۔ کس قدر خوشی کا ٹھکانہ ہوگا اس بچے کا جس کو اگرچہ کہ وہ یتیم ہے لیکن رشتہ دار اتنے بڑے بڑے ملے ہیں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جو اسوہ اور جو نمونہ ہم کو اور آپ کو دیا ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے یہ کام بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا یہ بہت بڑی بات۔
اگر ہم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کام بھی ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعے میں ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ معاشرے میں بہرحال ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، امیر بھی رہتے ہیں۔ اگر ہم امیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ہمیں غریبوں کا پرسان حال ہونا چاہیے۔ غریبوں کی فکر ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی بہرحال ہمارے معاشرے کے بچے ہیں۔ چوتھی بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے رمضان کی عید کے مناسبت سے، اس موقع سے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے، یا کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن بہت سے ایسے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، پوچھا ہے ان سے کہ صاحب روزہ کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب برداشت نہیں ہوتا، کسی نے کہا کہ صاحب عادت نہیں ہے، کسی نے کہا کہ صاحب بہت سخت ہوتا ہے، بہت مشکل جاتی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سارے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ذرا پورے رمضان کے اخبار اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر آپ کو 5 سال اور 4 سال اور 6 سال کے بچوں کے فوٹو نظر آئے، جس میں لکھا ہوگا کہ 5 سال کے فلاں لڑکے نے روزہ رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور ہم نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہمت نہیں کرتے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عادتوں سے پریشان ہیں۔ ہماری ایسی عادتیں ہیں کہ صاحب یہ ہونا اور وہ ہونا، اور یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا، یہ سارے ہمارے وہ غیر ضروری اعتراض ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں تو ارادہ کرنے کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ نان مسلم بچوں نے روزہ رکھا۔ دیکھیے ان کی ہمت کی داد دیجیے۔ اور ہمارے پاس ماشاءاللہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کون سی بھوک ہے، کون سی پیاس؟ میں آپ کو بتاؤں کہ روزے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہاں روحانی فائدے بھی ہے، طبی فائدے بھی۔ روحانی فائدہ تو یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کیا کہیں گے آپ کہ کسی کام کے ثواب کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شائن شان ہی اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں روزے کے روحانی فائدے ہیں، روحانی فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے تقرب کی منزلیں طے ہوتی ہیں، اور اللہ کے پاس جو اجر ملنے والا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ طبی فائدے یہ ہیں کہ اطباء حکماء بتاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی 365 دن میں سے 25 سے 30 دن 12 سے 15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان 11 مہینے کھا کھا کے اور پی پی کے اپنے جسم کے اندر جو غیر ضروری مادے پیدا کر لیتا ہے، جس کو فاسد مادے کہا جاتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے سے یہ مادے خود ہی جسم کے اندر جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے بھی ہماری صحت کا نمو فرمائے کہ ایک ہم کو اور آپ کو انعام دیا کہ میرے بندے اگر بھوکے پیاسے رہیں گے تو ان کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ میرے پاس تو اجر ملنے ہی والا ہے، لیکن خود وہ اپنے اوپر یہ فرمائے کہ احسان کرنے والے ہیں کہ بہت سی بیماریوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا پیاسا تڑپانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ایک اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، خدا کا ڈر، اس کا خوف کہا جاتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ تقویٰ، یہ خدا کا ڈر، اس کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور باز رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر خدا کا ڈر، اس کا خوف پیدا ہو۔ تو یہ باتیں اہم ہیں۔ جیسے میں روزے کے سلسلے میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اگر ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں تو ابھی بھی آپشن ہے ہمارے پاس کہ مرنے سے پہلے اگر قضا کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ ورنہ روزوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو مسلمان بغیر کسی عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بھرپائی کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا ہے تو ایک روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے جو اس نے بلا عذر شرعی وہ روزہ چھوڑ دیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے روزوں کی، اس لیے ہمیں اگر شامت اعمال کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہم نے روزے چھوڑ دیے ہیں تو اللہ کے سامنے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے
اور اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، جو غلطی ہوگی ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور درست کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو ادا کر لیجئے اپنی سہولت کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی ہے، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھتا اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا تو وہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھنے والا۔ ہمیں اور آپ کو ابھارا گیا ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ جہاں رمضان کے 30 روزے رکھ لیے ہیں وہاں پر مزید 6 روزے اور 1 مہینے کے اندر رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال بھر کا ثواب عنایت فرمائیں تو ہمیں یہ فرمائے کہ 6 روزے رکھ لینا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر جو اہم باتیں وہ یہ ہے کہ صاحب رمضان سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ رمضان چلا گیا اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی رمضان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو آئندہ 11 مہینے کے اندر باقی رکھنا ہے تاہاں کہ دوسرا رمضان آ جائے۔ اگر رمضان سے اس طور پر تعلق جوڑ دیا جائے گا تو ہم صحیح طور پر رمضان سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے بارہا سنا کہ صاحب رمضان اور قرآن، جیسے لیلۃ القدر میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کو، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج، بہت اچھی بات۔ جہاں ہم نے رمضان میں بہت قرآن پڑھے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھا ہے، بہت اچھی بات۔ اب 11 مہینے میں کم از کم ایک ایسا پروگرام بنائیے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی چند ہی آیتیں کیوں نہ ہوں، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے تشریح دیکھ لیجئے، اس کے معنی دیکھ لیجئے، اس کا مفہوم دیکھ لیجئے، اس کا مطلب دیکھ لیجئے، اس کا مطالبہ دیکھ لیجئے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم کتاب میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کر لیا جائے گا تو یقین جانیے کہ آپ علم کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کتاب تلاوت بنا کر رکھ دیا، پڑھ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید کا حق ادا ہو رہا۔ اور اگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں کہوں گا آپ سے کہ ہم نے آج کی تاریخ میں قرآن کو 3 کاموں کے لیے خاص کر لیا کہ جب کوئی آدمی نیا مکان بناتا ہے تو اس کا آغاز اپنے قرآن مجید کی تلاوت سے کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، غلط بات نہیں، لیکن صرف اسی لیے قرآن مجید کو فکس کر لینا یہ مناسب بات نہیں۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، لیکن کیا قرآن مجید اسی لیے آیا ہے؟ کیا قرآن مجید کا نزول اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم مخصوص کاموں کے لیے اس کو خاص کر لیں؟ یہ قرآن مجید پر ظلم ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو روز قیامت قرآن اللہ کے سامنے شکایت کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ آپ کے بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ پڑھتے تو تھے لیکن دیکھتے نہیں تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ اگر ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں اور رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رمضان سے کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ، تشریح، مفہوم، معنی، مطلب اور مطالبوں سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت آسان ہے اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آج دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ موجود۔ اتنی زبانوں میں ترجمہ ہے کہ شاید ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب مجھے اردو نہیں آتی اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے ہندی نہیں آتی اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہر ہے اتنی ساری زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے یہ جو کیا گیا ہے وہ کوئی شو کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کرنے والوں کو مقصد یہ تھا، یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام رکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا کر لیا جائے گا تو ہم رمضان سے مناسبت پیدا کرنے والے ہوں گے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہمیں رمضان کے بعد کرنا ہے وہ نمازوں کی پابندی۔ جو بندہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مسائل اس کے حل فرماتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی وقت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے اور یہ فرمایا کہ نماز جو عمل ہے وہ پورے دین کی نمائندگی کرنے والا عمل۔ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، جو اس کو قائم رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، وہ پورے دین کو جاری رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو برباد کرتا ہے، جو اس کو ڈھاتا ہے، وہ پورے دین کو برباد کرتا ہے، پورے دین کو ڈھاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے
خدا نہ خواستہ روزے چھوٹ گئے ہیں، نہیں رکھ سکے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوئی ہے، تو خدا کے لیے ان کی تعداد پوری کیجیے، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیجیے، ان کو قضا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر ہم نے اتنا کر لیا تو ہم عید سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے والے ہوں گے اور ہمیں صحیح طور پر عید کی خوشیاں منانے کا حاصل ہوگا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اعلان جو ہمیشہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر خدمت خلق کے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اور بارہا اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے نام سے، ہمارے اور آپ کے تعاون سے کیے جاتے ہیں۔ جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایک نہیں درجنوں کام کیے جاتے ہیں، اور سارے کے سارے کام فی سبیل اللہ۔ ایسے ادارے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شہر میں ہم کو لا کر بسایا ہے جہاں پر اتنے بڑے بڑے کام بے لوث کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اتنی ہمت کر کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کے اندر دامے درہم سخن حصہ لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بیماروں کو اور ان کے رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کا نظم کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام، اور یقین جانیے کہ جو لوگ متاثر رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں علاج معالجے کے سلسلے میں اپنے گاؤں سے یہاں آتے ہیں، ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان دعاؤں کا تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے شائن شان اجر عظیم عطا فرمانے والے ہیں۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ یہ کام جو یہاں پر چل رہا ہے مختلف انداز سے، ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود کے اس کے اندر تعاون کریں اور اپنے حلقے میں بات چلائیں۔ حلقے میں بات چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور کام کرنے والوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ تو اتنی بڑی تجارت ہے اور اتنی عظیم تجارت ہے، اتنی کامیاب تجارت ہے کہ اس سے بڑھ کر تجارت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال دیا اور یہ فرمائیں کہ اس مال کو اگر تم میرے ہی راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اجر دینے والا ہوں۔ یعنی مال اللہ کا، اسی کے راستے میں لگانا ہے، اتنا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں ہم کو ثواب عطا فرمانے والے۔ کتنی بہترین تجارت جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اس کے راستے میں خرچ کر لیا جائے۔ نہیں معلوم ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن ذرائع سے اس کا بدلہ واپس عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو دنیا کے اندر ہی واپس کر دیتے، اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ الگ ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ دنیا کے اندر بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک بڑی عجیب مثال بیان کی ہے جو ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ جب دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو بالیں آتی ہے اور بالوں میں کئی دانے ہوتے ہیں، جیسے گیہوں کی بالی ہوتی ہے اس کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ہی دانہ بویا گیا تھا، اس سے ایک پودا نکلا تھا، اس پودے پر کئی بالیاں ہیں، اور ان بالوں میں کتنے فرمائے کہ دانے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پر بس نہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے سے ہم کو آگاہ کیا گیا، ہم کو ابھارا گیا کہ اللہ کے بندو اللہ کے راستے میں مال کم فرمائے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ دنیا کے اندر بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے اس مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ کے راستے میں لگا کر دونوں جگہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں۔ اسی طرح انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے، وہی سمجھتا ہے کہ میں جو اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہوں وہ میرے لیے کام آنے والا ہے، یا وہ میرے فائدے حاصل کرنے کی چیز ہو گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے ایک مثال دی اور سمجھایا ہے کہ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے سے وہ بچتا نہیں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں وہ بچ جاتا ہے، تو وہ زبردست غلط فہمی کا شکار ہے۔ جو دے دیتے ہیں
جو اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، وہی کام آنے والا ہے، اور جو ہم اپنے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں حقیقی معنوں میں وہ نہیں بچتا ہے، وہ کام آنے والا نہیں۔ مثال دی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل بکری کا گوشت کھانے کو چاہتا ہے، تو حضرت عائشہ نے آپ کی خواہش پر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا، اور جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے اس زمانے میں بھی تھا کہ گوشت کا اکثر حصہ تقسیم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا، اور استعمال کے لیے تھوڑا سا رکھ لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کا اظہار کیا تھا، بکری کے گوشت کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، بکری کا بچہ ذبح کر دیا گیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے، اکثر گوشت یعنی زیادہ گوشت بانٹ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ قائم کر لیا کہ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو دے دیا گیا ہے شاید وہ نہیں بچا ہے، اور جو بچ گیا ہے، جو رکھ لیا گیا وہ بچنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سنو، یاد رکھو کہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے وہی اصل میں کام آنے والا ہے، اور جو ہم اپنے لیے بچا لیتے ہیں وہ کام آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمثیل میں ہم کو اور آپ کو یہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہی کام آنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ کام ہم اپنی زندگی میں ہی کر سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر آدمی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور یہ کہے کہ صاحب یہ اس کو دے دو اور وہ اس کو دے دو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب کچھ دیا نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری وقت کی جو وصیت ہوتی ہے وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کام بڑا کام ہے، خدمت خلق کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مقدس۔ اللہ رب العزت، ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اپنے بندوں سے یہ پوچھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں پریشانی میں مبتلا تھا، میں اس پریشانی میں اپنے آپ کو پاتا تھا، تم چاہتے تو میری مدد کرتے تھے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ اللہ آپ تو سارے جہاں کے پروردگار ہیں، سب کو پالنے والے ہیں، سب کے پالن ہار ہیں، آپ کیسے پریشان رہ سکتے ہیں؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے کہ میرا فلاں بندہ اس مصیبت میں گرفتار تھا، میرا فلاں بندہ اس پریشانی میں مبتلا تھے، اگر تم اس کی مدد کرتے، اگر تم اس کا تعاون کرتے، گویا میری مدد کرتے، میرا تعاون کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کا تعاون کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعاون کرنا ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، ہمارے تعاون کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں سسٹم بنایا ہے کہ جو میری خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے پریشان حال بندوں کی خدمت کرے۔ اور یہاں پر جیسے میں نے کہا آپ سے کہ بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آج رشتوں کو جوڑنے کے نام پر لوگوں نے کئی دکانیں کھول رکھی ہیں، ان کے پاس یہ رشتہ جوڑیے یا مت جوڑیے، ان کی فیس پہلے ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ کام فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، لڑکیوں کی یا لڑکوں کی تعلیم کے انتظام کے یہاں پر خاص کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے وہ کام، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے بچے جو گائیڈنس جن کی ہونی چاہیے سروس کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، وہ بھی فری آف کاسٹ یہاں پر مشورے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے، اگرچہ کہ ہم بہت سارے کاموں میں بہت سارا حصہ نہیں لے سکتے، تو کم از کم ایک کام میں لے لیجیے۔ جیسے ایک حکایت بہت مشہور ہے کہ اللہ کے کسی بندے نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، یہ کہا کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کے لیے مسجد بناؤں گا، اور یہ تک کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے وہ کام کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کن فرماتے تو سارا کام ہو جاتا ہے، بس ارادہ دل میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس بندے کا جب کام ہو گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنانی شروع کی۔ مسجد بناتے بناتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اونچی دیوار پر بیٹھا تو ایک تھاپی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے آواز دی کہ صاحب یہ تھاپی اٹھا کر دے دیجیے، اور اس نے کام شروع کر دیا۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو اس بندے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس کو 2 مسجدیں دے دی۔ اس بندے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مسجدیں دے دی۔ وہ خوشی سے پوچھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ میں نے آپ سے 1 مسجد مانگی تھی، آپ نے 2 دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 مسجدیں تمہاری نہیں ہیں،
بلکہ ایک مسجد تو تمہاری ہے اور ایک مسجد اس بندے کی ہے جس نے کام کرتے وقت تمہاری ہاتھ سے جو تھاپی چھوٹ گئی تھی تم نے اس کے ذریعے سے مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو بھی جنت میں اس کو بھی فرمایا کہ ایک مسجد کے بنانے کا ثواب دے دیا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے عزم اور ارادوں کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک بندہ جو غریب ہوتا ہے لیکن غریبی کے باوجود جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جس اخلاص سے، جس للہیت سے، جس خشیت سے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔